بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل کے لیکچر میں ہم نے منشی پریم چند کا تعارف پڑھا تھا، اور اس لیکچر میں ہم ان کا لکھا ہوا افسانہ حج اکبر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اگر افسانے کے حوالے سے ہم بتائیں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، تو افسانہ ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں یہ لوگ کہانی ہی کی ایک قسم ہے۔ افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے۔ یہ افسانے کا تعارف، افسانے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ فنی لوازمات ہے، کردار ہے، پلاٹ ہے، منظر نگاری ہے، مکالمہ ہے، لیکن اب کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو یہ جو سبق ہے یہ صنف کے حوالے سے افسانہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ اور یہ منشی پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ منشی پریم چند کا اپنا نام دھن پت رائے تھا۔ تو شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ پہلا حصہ ہے، منشی صاحب حسین کی آمدنی بہت کم تھی۔ آمدنی یعنی کمائی، اور خرچ زیادہ۔ اپنے بچے کے لیے دایا رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ دایا یعنی وہ عورت جو بچے کی پرورش کرتی ہے۔ گوارا نہیں کر سکتے تھے یعنی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ایک تو بچے کی صحت کی فکر، اور دوسرے اپنے برابر والوں سے ہٹیے بن کر رہنے کی ذلت۔ ہٹ یعنی الگ بن کر رہنے کی بے عزتی، اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ یعنی وہ دایا نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن دوسروں سے پھر وہ الگ دکھائی دیتا تھا، اور ان کو لگ رہا تھا کہ شاید اس میں میری بے عزتی ہوں، تو وہ دائے کی خرچ جو ہے وہ برداشت کرتا تھا۔ بچہ دایا کو بہت چاہتا تھا، ہر دم اس کے گلے کا ہار بنا رہتا۔ گلے کا ہار بننا یعنی نہایت عزیز رہنا۔ اس وجہ سے دایا اور بھی ضروری معلوم ہوتی تھی، یعنی اس وجہ سے دایا جو تھی وہ اور بھی ضروری معلوم ہوتی تھی۔ وہ جو لڑکا تھا وہ دایا کو بہت چاہتا تھا، اس وجہ سے دایا کا رکھنا جو تھا وہ ضروری تھا۔ مگر شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ مروت کے باعث، مروت یعنی لحاظ کے باعث دایا کو جواب دینے کی جرات نہ کر سکتے تھے، لیکن وہ جو ہے لحاظ کے باعث، لحاظ کی وجہ سے دایا کو نکال نہیں سکتے تھے۔ بڑھیا ان کے یہاں 3 سال سے نوکر تھی۔ اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی، اپنا کام دل و جان سے کرتی تھی۔ اسے نکالنے کا کوئی ہیلا نہ تھا، یعنی بہانہ نہ تھا۔ اور خواہ کیچڑ اچلنا صابر جیسے، کیچڑ اچلنا یا تہمت لگانا یا بدنام کرنا صابر جیسے حلیم شخص کے لیے، حلیم شخص کے لیے یعنی بردبار یا برداشت کرنے والے شخص کے لیے غیر ممکن تھا۔ مگر شاکرہ جو ہے وہ اس کی بیوی ہے، کردار اس افسانے کا۔ مگر شاکرہ اس معاملے میں اپنے شوہر سے متفق نہیں تھی، یعنی وہ اتفاق نہیں کرتی تھی۔ اسے شک تھا کہ دایا ہم کو لوٹ ہی لیتی ہیں، یعنی ہم سے چیزیں چراتی ہیں۔ جب دایا بازار سے لوٹتی تو وہ دہلیز میں چھپی رہتی کہ دیکھوں اٹھا چھپا کر تو نہیں رکھ دیتی، لکڑی تو نہیں چھپا دیتی۔ اس کی لائی ہوئی چیز کو گھنٹوں دیکھتی، پچھتاتی، بار بار پوچھتی اتنا ہی کیوں؟ کیا بھاؤ ہے؟ بھاؤ یعنی قیمت، کیا اتنا مہنگا ہو گیا؟ دایا کبھی تو ان بدگمانیوں کا جواب ملائمت سے دیتی، ملائمت یعنی نرمی سے دیتی، لیکن جب بیگم زیادہ تیز ہو جاتی تو وہ بھی کڑی پڑ جاتی تھی یعنی سخت ہو جاتی تھی۔ قسمیں کھاتی، صفائی کی شہادتیں پیش کرتی، تردید اور حجت میں گھنٹوں لگ جاتے۔ تردید یعنی رد کرنا، حجت یعنی دلیل کے ساتھ بات کرنا، ثبوت کے ساتھ بات کرنا۔ قریب روزانہ یہی کیفیت رہتی تھی، یہی حالت رہتی تھی۔ اور روز یہ ڈرامہ دایا کی خفیف سی اشک ریزی یعنی تھوڑی سی آنسوں کے بعد ختم ہو جاتی، یعنی وہ رو لیتی اور یہ ڈرامہ ختم ہو جاتا۔ دایا کا اتنی سختیاں جھیل کر پڑے رہنا شاکرہ کے شکوک کی ابریزی کرتا تھا، یعنی اس میں اضافہ کرتا تھا اس کی شکوک میں، کہ مطلب وہ یہاں ہمارا ان کے ساتھ اچھا نہیں ہے، تو پھر وہ یہاں کیوں رہنی۔ اسے کبھی یقین نہ تھا کہ یہ بڑھیا محض بچے کی محبت سے پڑی ہوئی ہے۔ وہ دایا کو ایسے لطیف جذبے کا اہل نہیں سمجھتی، یعنی وہ دایا کو اس جذبے کا اہل نہیں سمجھتی کہ وہ بھی بچے سے پیار کر سکتی ہیں۔ اچھا، اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ شاکرہ بھری بیٹھی تھی، یعنی غصے میں تھی۔ دایا کو دیکھتے ہی تیور یعنی انداز بدل کر بولی، کیا بازار میں کھو گئی تھی؟ دایا نے خطاوارانہ انداز سے سر جھکا لیا اور بولی، بی ایک جان پہچان کے ماما سے ملاقات ہو گئی اور باتیں کرنے لگی۔ اگلے صفحے کی طرف شاکرہ جواب سے اور بھی برہم ہوئی، اور بھی غصہ ہوئی، یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے، تمہیں سیر سپاٹے کی سوجی ہے، یعنی تم سیر سپاٹے میں لگی ہوئی ہو۔ مگر دایا نے اس وقت دبنے میں خیریت سمجھی، یعنی چپ ہونے میں خیریت سمجھی۔
بچے کو گود میں لینے چلی، شاکرہ نے جھڑک کر یعنی ڈانٹ کر کہا، رہنے دو، تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا، یعنی تمہارے بغیر سے کچھ نہیں ہوگا۔ دایا نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہیں سمجھی، یعنی اس حکم کو ماننا ضروری نہیں سمجھا۔ بیگم صاحبہ کا غصہ فروغ کرنے کی اس سے زیادہ کارگر کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی۔ فروغ کرنا یعنی کم کرنا، یعنی ان کو لگ رہا تھا کہ جو ہے وہ غصے میں ہے۔ اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ اس نے کیا کیا کہ نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے لڑکھڑاتا ہوا کامتا ہوا اس کی طرف چلا۔ دایا نے اسے گود میں اٹھا لیا اور دروازے کی طرف چلی، لیکن شاکرہ باز کی طرح جھپٹی، یعنی تیزی سے جھپٹی اور نصیر کو اس کی گود سے چھین کر بولی اور اس کو اس کی گود سے قبضہ کر کے، تمہارا یہ مکر بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں، یہ تماشا کسی اور کو دکھائیے۔ یہاں طبیعت سیر ہو گئی۔ طبیعت سیر ہونا جو ہے محاور اس کا مطلب ہوتا ہے خواہش نہ رہنا، یعنی یہاں سے آپ کا جھی بھر گیا۔ دایا نصیر پر جان دیتی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاکرہ اس سے بے خبر نہیں، یعنی بہت پیار کرتی تھی۔ اس کی سمجھ میں شاکرہ اور اس کے درمیان یہ ایسا مضبوط تعلق تھا، اس کی سمجھ میں شاکرہ اور اس کے درمیان میں ایسا مضبوط تعلق، یعنی بچے اور دایا کے درمیان، جسے معمولی ترشیاں کمزور نہ کر سکتی تھی۔ معمولی ترشیاں یعنی معمولی تلخیاں کمزور نہ کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کے باوجود، بلکہ اس طرح ہونے اس کے باوجود شاکرہ کے سخت زبانیوں کے اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ واقعی مجھے نکالنے پر آمادہ ہے، یعنی یا تو بچے کہتے جائے شاکرہ کے ان کے تعلقات اچھے تھے تو ان کو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھے نکالنے پر تیار ہوگی، پر شاکرہ نے یہ باتیں کچھ اس بے رخی سے کہیں اور بالخصوص نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا کہ دایا سے ضبط نہ ہو سکے، برداشت نہ ہو سکا۔ بولی، بیوی مجھ سے کوئی ایسی بڑی خطا تو نہیں ہوئی؟ بہت ہوگا تو پاؤ گھنٹہ کی دیر ہوئی ہوگی، آپ اس پر آپ اتنا جھلا رہی ہیں، غصہ ہو رہی ہیں، صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ دوسرا دروازہ دیکھو، یعنی کہیں اور جاؤں، روزگار دیکھوں۔ اللہ نے پیدا کیا تو رزق بھی دے گا، مزدوری کا کھال توڑے، مزدوری کی قحط توڑے، مزدوری تو مل جاتی ہے۔ شاکرہ، تو یہاں تمہاری کون پرواہ کرتا ہے؟ تمہاری جیسی ماما یہ کام کرنے والی گلی گلی ٹھوکرے کھاتی پھرتی ہیں، گلی گلی میں پھرتی ہیں۔ دایا، ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے، مامائیں دائیاں بہت ملے گی، جو کچھ خطا ہوئی ہو معاف کیجیے گا، میں جاتی ہوں، یعنی آپ کو مل جائے گی، میں چلی جاتی ہوں۔ شاکرہ، جا کر مردانے میں اپنی تنخواہ کا حساب کر لو۔ مردانے یعنی گھر کا ویسے جہاں مرد بیٹھتے ہیں۔ دایا، میری طرف سے نصیر میاں کو اس کی مٹھائیاں منگوا دیجیے گا، یعنی میری طرف سے پیسوں جو میرے پیسے ہیں نصیر کو مٹھائیاں کھلوا دیجیے۔ اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آ گئے۔ پوچھا، کیا ہے؟ دایا، کچھ نہیں، بیوی نے جواب دے دیا ہے، گھر جاتی ہوں۔ اگلے صفحے، صابر حسین خان کی ترودات سے یوں بچتے تھے۔ خان کی ترودات یعنی گھریلو جھگڑوں سے یا گھریلو اندیشوں سے یوں بچتے تھے جیسے کوئی برہنہ پاک کانٹوں سے بچے، جیسے کوئی بغیر جوتوں کے کانٹوں سے خود کو بچاتا ہے۔ انہیں سارے دن ایک ہی جگہ کھڑے رہنا منظور تھا، پر کانٹوں پر پیر رکھنے کی جرأت نہ تھی، یعنی وہ گھریلو جھگڑوں میں بالکل جو ہے دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ چیب جبی ہو کر بولے، یعنی تیوری چھڑا کر بولے یا غصہ ہو کر بولے، کیا بات ہوئی؟ شاکرہ، کچھ نہیں، اپنی طبیعت نہیں جی چاہتا، نہیں رکھتے، کسی کے ہاتھوں بک تو نہیں گئے، مطلب میں کسی کے ہاتھوں بکی تو نہیں ہوں۔ صابر، تم ہے بیٹے بٹائے ایک نہ ایک کیچڑ سوچتی رہتی ہے، یعنی تم کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہو، کچھ نہ کچھ سوچتی رہتی ہو۔ شاکرہ، ہاں مجھے یہ شاکرہ اور صابر حسین کے درمیان مکالمہ ہے۔ شاکرہ، ہاں مجھے تو اس بات کا جنون ہے، کیا کروں، خصلت ہی ایسی، عادت ہی ایسی، تمہیں یہ بہت پیاری ہے تو لے جا کر گلے باندھو، یعنی اپنے گلے باندھو، میرے یہاں ضرورت ہو نہیں ہے۔ شاکرہ کہہ رہی ہے اپنے شوہر کو کہ میری یہاں ضرورت نہیں ہے، آپ کو اگر رکھنے کی ضرورت ہے تو تم رکھ لو۔ دایا گھر سے نکلی تو اس کی آنکھیں لبریز تھیں، آنسوں سے بری ہوئی تھی، دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا، بے چین تھا کہ ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار کر لوں، پر یہ حسرت لیے اس گھر سے نکلنا پڑا، یعنی وہ یہ خواہش لیے اس گھر سے نکل پڑی۔ نصیر دایا کے پیچھے پیچھے دروازے تک آیا، لیکن جب دایا نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا اور انا انا کہہ کر رونے لگا۔ شاکرہ نے چمکارے نے پیار کیا، چمکارے نے پیار کرنا ٹھیک ہے، پیار کیا، گود میں لینے کی کوشش کی، مٹھائی کا لالچ دیا، میلے دکھانے کا وعدہ کیا، اس سے کام نہ چلا تو بندر اور سپاہی اور لولو اور ہوا کی دھمکی دی، ان کو ڈرایا، مگر نصیر پر مطلق اثر نہ ہوا، ان پر بالکل ہرگز اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ شاکرہ کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے بچے کو وہی چھوڑ دیا اور آ کر گھر کے دندوں میں مصروف ہو گئی، یعنی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ نصیر کا منہ
گال لال ہو گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، آخر وہ وہیں زمین پر سسکتے سو گئے، وہ زمین پر وہ جو ہے روتے روتے سو گیا۔ تو یہاں تک جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب پھر پہلے ہم صابر حسین کے عمدی کے حوالے سے بتایا گیا ہے، پھر خالہ کے حوالے سے بتایا گیا ہے، پھر جو ہے یہ جو دایا ہے ان کا اور شاکرہ کے جھگڑے کے حوالے سے بتایا گیا ہے، پھر وہ گھر سے نکل جاتی ہیں، اس میں ایک بچے کا کردار ہے۔ تو ایک خوبصورت افسانہ ہے، یہاں تک کافی ہیں۔ یعنی بچہ جو ہے وہ روتے روتے سو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا آ، یہ کچھ الفاظ معانی ہیں، یہاں سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس سبق میں مشکل ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلا حصہ انشاءاللہ ہم کل پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی مشکل ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک دا اللہ پامان، خدا آباد سے۔